اب اتنی آیات بینات آ گئیں، حق واضح ہو چکا، آشکارا ہو چکا، جس کو قبول کیا جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں۔ فاختلف الاحزاب، پس اختلاف کیا الاحزاب گروہوں نے، من بینہم اپنے درمیان آپس میں اختلاف کا شکار ہو گیا۔ حالانکہ آیات بینات آ چکی، واضح فرامین آ چکے، توحید کے دلائل آ چکے، تو چاہیے اس کو قبول کر لو تاکہ اختلاف سے بچ سکو اور ایک سچے عقیدے پر قائم ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہوا، بس اختلاف کیا الاحزاب ان گروہوں نے، من بینہم آپس میں اپنے درمیان، فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب کی۔ یہ ظلم کرنے والے اور وحی الہی کے موجود ہونے کے باوجود آپس میں اختلاف کرنے والے، یہ تباہی اور بربادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کی والدہ مریم کا پورا قصہ سنا دیا، بیان کر دیا، بتا دیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ انی عبداللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، حقیقت بالکل آشکارا ہو چکی، لیکن نہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہتا ہے، کوئی اللہ کا بیٹا کہتا ہے، کوئی اقانیم سراسمہ سے ایک اقنوم مانتا ہے، تثلیث کے عقیدے کا شکار۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کی عبادت کرتے، پوچھتا ان کو۔ یہ ساری باتیں اللہ نے بیان کی؟ نہیں، تمہارے ذہنوں کی اختراع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل قصہ اور ان کی والدہ کا مکمل واقعہ بالکل کھول کر واضح بیان کر دیا، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اللہ نے ان کو بہت سے معجزات سے نوازا، اور ان کی والدہ بھی معبود نہیں ہیں، اللہ کی بندی ہیں، عبادت کے مستحق نہیں ہیں، اللہ کی بندی ہیں وہ۔ تو حق تو آشکارا ہو چکا، مگر پھر بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ تو فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو بربادی اور ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا۔ کس چیز کی بربادی؟ من عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جو دردناک عذاب ہوگا، اس عذاب کے ذریعے ان کے لیے بربادی، جو لوگ اس اختلاف کا شکار، جس کا معنی یہ کہ وحی الہی کے ہوتے ہوئے، کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے اختلاف کرنے کی کوئی صورت نہیں بنتی، کوئی جواز نہیں بنتا۔ اختلاف اگر ہو جائے، ایک طبعی امر ہے، تو کتاب و سنت کے ذریعے اس کو فوراً حل کرنا چاہیے تاکہ امت واحدہ ہو، سچے عقیدے کی ترویج ہو۔